آج ہم ایک ایسے صحت کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جس کا نام سن کر ہی اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں: ہارٹ فیلئر۔ سچ کہوں تو ان مضامین کو پڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ اس کا مطلب ہے دل کا بس کام کرنا بند کر دینا۔ اور یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، بلکہ ایک خطرناک غلط فہمی بھی۔ ہارٹ فیلئر کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ دل رک گیا ہے۔ اچھا؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ دل کمزور یا سخت ہو گیا ہے اور وہ اتنی طاقت سے خون پمپ نہیں کر پا رہا جتنی جسم کو ضرورت ہے۔ اسے ایک بڑے شہر کے ٹریفک سسٹم کی طرح سوچیں۔ ٹریفک سسٹم؟ جی، اگر مرکزی چوراہے پر ٹریفک سست ہو جائے تو پورے شہر میں پیچھے کی سڑکوں پر گاڑیاں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں نا۔ ہارٹ فیلئر میں دل وہ مرکزی چوراہا ہے۔ واہ، یہ تو بہترین تشبیہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں، بلکہ ایک بتدریج بڑھنے والی کیفیت ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے جو مواد اکٹھا کیا ہے اس کی مدد سے ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ٹریفک جام کیوں ہوتا ہے؟ ڈرائیور کو کیسے پتہ چلے کہ وہ جام میں پھنس رہا ہے؟ اور سب سے اہم، اس جام کو کلیئر کرنے کے جدید طریقے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس پمپ والی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے سامنے جو تحقیق ہے اس میں دل کو ایک ناقابل یقین حد تک محنتی پمپ کہا گیا ہے۔ جب یہ پمپ کمزور پڑتا ہے تو جسم کے اندر کیا زنجیری رد عمل شروع ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جب پمپ کی طاقت کم ہوتی ہے تو دو بڑے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلا، آگے جانے والا خون کم ہو جاتا ہے، یعنی دماغ، پٹھوں اور گردوں جیسے اہم اعضاء کو آکسیجن اور توانائی پوری نہیں ملتی، اور اسی وجہ سے وہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ جی بالکل، اسی وجہ سے مریض کو ہر وقت تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ وہ 2 قدم چلتا ہے اور اس کا سانس پھول جاتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ؟ وہ ٹریفک جام ہے جس کا آپ نے ذکر کیا۔ بالکل، خون جب آسانی سے آگے نہیں جا پاتا تو وہ دل کے پیچھے جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر دل کے بائیں حصے میں مسئلہ ہے تو خون پھیپھڑوں میں جمع ہوگا، جس سے وہاں پانی بھر جاتا ہے۔ جی، اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر دائیں حصے میں کمزوری ہے تو خون جسم کے باقی حصوں جیسے ٹانگوں، ٹخنوں اور پیٹ میں جمع ہوگا، جس سے ان میں سوجن آ جاتی ہے۔ ان مضامین میں ایک بہت دلچسپ بات لکھی تھی کہ مسئلہ ہمیشہ دل کے کمزور ہونے کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی دل سخت بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اور یہیں سے ہارٹ فیلئر کی 2 بڑی قسمیں بنتی ہیں۔ پہلی، جسے ہم سسٹولک ہارٹ فیلئر کہتے ہیں، وہ کلاسک کمزور دل ہے۔ اچھا۔ اس میں دل کا پٹھا کسی غبارے کی طرح پھیل تو جاتا ہے، لیکن اس میں سکڑ کر خون کو باہر دھکیلنے کی طاقت نہیں رہتی۔ اور دوسری قسم؟ دوسری قسم ڈائسٹولک ہارٹ فیلئر، وہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس میں دل کا پٹھا سخت ہو جاتا ہے، وہ سکڑتا تو ٹھیک ہے لیکن سختی کی وجہ سے پوری طرح پھیل کر آرام نہیں کر پاتا اور خون سے ٹھیک طرح بھر نہیں پاتا۔ لیکن نتیجہ تو پھر ایک ہی نکلتا ہوگا نا؟ نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے۔ ہر دھڑکن کے ساتھ کم خون جسم میں جاتا ہے۔ پمپنگ کی طاقت کم ہو یا بھرنے کی صلاحیت، گاڑی تو ٹریفک جام میں ہی پھنسے گی۔ یہ تو حیران کن بات ہے، یعنی مسئلہ چاہے پمپنگ کا ہو یا فلنگ کا، مریض کو علامات ایک جیسی ہی محسوس ہو سکتی ہیں۔ جی بالکل، اور اسی لیے تشخیص اتنی اہم ہے۔ تو آئیے اس کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ آخر یہ نوبت آتی کیوں ہے؟ دل جیسا مضبوط عضو کمزور یا سخت کیوں پڑ جاتا ہے؟ ذرائع کے مطابق سب سے بڑی اور عام وجہ تو دل کا دورہ یعنی ہارٹ اٹیک ہے۔ جی ہاں، ہارٹ اٹیک ایک ڈرامائی واقعہ ہے۔ اس میں دل کو خون پہنچانے والی کوئی شریان اچانک بند ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں دل کے پٹھوں کا ایک حصہ، وہ آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ اور وہ حصہ پھر کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ ایک ایسا زخم ہے جو کبھی پوری طرح نہیں بھرتا۔ وہ حصہ ایک داغ بن جاتا ہے جو پمپنگ میں حصہ نہیں لیتا، جس سے دل کی مجموعی طاقت مستقل طور پر کم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور وجہ ہے جس کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور وہ اتنی ڈرامائی نہیں ہے، وہ ہے ہائی بلڈ پریشر۔ اسے اکثر لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو خاموش قاتل ایسے ہی نہیں کہتے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے دل کو ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر دن، سالوں تک ایک بہت زیادہ دباؤ کے خلاف کام کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہوا جیسے گاڑی کو ہر وقت پہلے گیئر میں پہاڑ پہ چڑھا رہے ہوں۔ بالکل یہی مثال ہے۔
انجن پر مسلسل دباؤ رہے گا۔ آخرکار دل کے پٹھے اس اضافی محنت سے تھک جاتے ہیں، موٹے اور سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے دل کا آہستہ آہستہ تھک جانا ہے۔ ان دو بڑی وجوہات کے علاوہ تحقیق میں کئی اور چیزوں کا بھی ذکر ہے، جیسے دل کے والز کے مسائل۔ جی، والوز کے مسائل جو خون کو غلط سمت میں بہنے دیتے ہیں، پھر دھڑکن کی بے ترتیبی جسے اریدھمیاز کہتے ہیں، یہ بھی دل کو بہت تھکا دیتی ہے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ کچھ اور وجوہات بھی ہیں جن پر لوگ کم دھیان دیتے۔ کچھ وائرل انفیکشنز براہ راست دل کے پٹھوں پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تھائرائیڈ ہارمون کی زیادتی یا کمی بھی دل پر اثر ڈالتی ہے، اور الکوہول کا بہت زیادہ استعمال، وہ تو دل کے لیے زہر کی طرح کام کرتا ہے۔ اور میں نے کیمو تھراپی کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ جی ہاں، کینسر کے علاج میں استعمال ہونے والی کچھ کیمو تھراپی کی ادویات بھی دل کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اکثر یہ کئی وجوہات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر دل اتنی خاموشی سے کمزور ہو رہا ہے تو کسی شخص کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسا کیا محسوس کرے گا کہ اسے لگے کہ کچھ گڑبڑ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے عام علامت ہے سانس کا پھولنا۔ پہلے یہ صرف تیز چلنے یا سیڑھیاں چڑھنے پر ہوگا، جسے لوگ اکثر عمر یا وزن کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو بہت عام بات ہے۔ لیکن پھر یہ مسئلہ ہلکے کاموں یہاں تک کہ آرام کرتے ہوئے بھی ہونے لگتا ہے۔ اور یہاں وہ کلاسک علامت آتی ہے جس کا ہمارے ذرائع میں بہت نمایاں طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تفصیل مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ مریض رات کو سیدھا نہیں لیٹ پاتا۔ جی، یہ ایک بہت بہت بڑی نشانی ہے۔ جیسے ہی وہ سیدھا لیٹتا ہے، پھیپھڑوں میں جمع پانی کشش ثقل کی وجہ سے پورے پھیپھڑوں میں پھیل جاتا ہے، اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ڈوب رہا ہے۔ اللہ! اس گھٹن سے بچنے کے لیے اسے اٹھ کر بیٹھنا پڑتا ہے، یا اپنے سر کے نیچے 2، 3 یا کبھی کبھی 4 تکیے رکھنے پڑتے ہیں تاکہ وہ تقریباً بیٹھی ہوئی حالت میں سو سکے۔ تو اس زیادہ تکیوں والی نیند کا کوئی خاص طبی نام بھی ہے؟ جی ہاں، اور جب کوئی مریض ہمیں یہ بتاتا ہے تو ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ ہم اسے آرتھوپینیا کہتے ہیں۔ یہ تقریباً ہارٹ فیلئر کی تشخیص کی تصدیق کر دیتا ہے۔ تکیوں کے علاوہ اور کیا نشانیاں ہیں؟ ہمارے مواد میں ٹانگوں کی سوجن کا بھی ذکر ہے۔ جی، اسے اڈیما کہتے ہیں۔ جب دائیں طرف کا دل کمزور ہوتا ہے تو گردے جسم سے اضافی پانی اور نمک نہیں نکال پاتے۔ یہ پانی کشش ثقل کی وجہ سے ٹانگوں، ٹخنوں اور پاؤں میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ آپ انگلی سے دبائیں تو وہاں ایک گڑھا سا پڑ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شدید تھکاوٹ، دھڑکن کا تیز یا بے ترتیب محسوس ہونا اور سینے میں بوجھ کا احساس بھی عام علامات ہیں۔ ایک علامت جس نے مجھے واقعی چونکا دیا وہ تھی وزن کا تیزی سے بڑھنا۔ ہم وزن بڑھنے کو ہمیشہ چربی سے جوڑتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے۔ ہارٹ فیلئر کے مریض کا وزن اگر ایک دن میں 1 کلو یا ایک ہفتے میں 2 سے 3 کلو بڑھ جائے تو یہ چربی نہیں ہے، یہ جسم میں رکا ہوا پانی ہے۔ تو یہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہارٹ فیلئر بگڑ رہا ہے اور پھیپھڑوں میں پانی بھرنے کا شدید خطرہ ہے۔ اسی لیے مریضوں کو روزانہ اپنا وزن چیک کرنے کی سختی سے ہدایت کی جاتی ہے۔ تو فرض کریں کوئی شخص جیسے ایک فرضی کردار احمد صاحب ان علامات کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ وہ ہانپتا ہے، رات کو 2 تکیوں کے بغیر سو نہیں پاتا اور اس کے پاؤں سوجے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر کیسے تصدیق کریں گے کہ یہ واقعی ہارٹ فیلئر ہے؟ یہ جاسوسی کا کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے۔ سب سے پہلے تو احمد صاحب کی کہانی ہی سب سے بڑا سراغ ہے۔ اس کے بعد کچھ بنیادی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ECG دل کی برقی سرگرمی کو دیکھتی ہے۔ دل کا بجلی کا نقشہ؟ جی بالکل، جیسے کوئی الیکٹریشین گھر کی وائرنگ چیک کر رہا ہو۔ یہ بتا سکتا ہے کہ دل کا کوئی حصہ بڑا ہو گیا ہے یا پرانا ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اور سینے کا ایکس رے؟ ایکس رے ایک فوری تصویر دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا دل کا سائز بڑھ گیا ہے یا پھیپھڑوں میں پانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ پھر ایک خاص خون کا ٹیسٹ ہے، BNP۔ BNP؟ جی، جب دل کے پٹھوں پر دباؤ پڑتا ہے تو وہ خون میں یہ ہارمون چھوڑتے ہیں۔ اس کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی، ہارٹ فیلئر کا شبہ اتنا ہی قوی ہوگا۔ لیکن ان سب میں ایک ٹیسٹ ایسا ہے جسے ہماری تحقیق میں گولڈ سٹینڈرڈ
यानी सबसे अहम करार दिया गया, और वो है एकोकार्डियोग्राम या एको। बिल्कुल। एको इस बीमारी की तशखीस की रूह है। ये दिल का अल्ट्रासाउंड है। ये हमें दिल की एक लाइव वीडियो दिखाता है। हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि दिल के पट्टे कैसे सिकुड़ रहे हैं, वाल्व्स ठीक से खुल और बंद हो रहे हैं या नहीं, और सबसे अहम बात, पंप करने की ताकत। जी, हम दिल की पंप करने की ताकत को नाप सकते हैं। और इस पैमाइश को इजेक्शन फ्रैक्शन या ईएफ कहते हैं, ठीक है? ये क्या चीज़ है आसान लफ्जों में? आसान लफ्जों में ईएफ दिल की हर धड़कन के साथ बाहर निकलने वाले खून की फीसदी मिकदार है। तसव्वुर करें कि दिल के एक खाने में 100 मिलीलीटर खून है। जब वो सिकुड़ता है तो एक सेहतमंद दिल उसमें से 55 से 60 मिलीलीटर खून बाहर पंप कर देता है, तो उसका ईएफ 55 से 60% होगा। और कमजोर दिल का? अगर किसी का दिल कमजोर है और वो सिर्फ 30 मिलीलीटर खून पंप कर पाता है, तो उसका ईएफ 30% होगा। ये दिल के रिपोर्ट कार्ड की तरह है। 40% से कम ईएफ का मतलब आमतौर पर सिस्टोलिक हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, तो अहमद साहब की तशखीस हो गई। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से यानी इलाज पर, और यहाँ जो मैंने पढ़ा वो बहुत हौसला अफजा है। ऐसा लगता है कि पिछले 20 सालों में इस मैदान में एक इनकलाब आ गया है। इनकलाब से कम नहीं। अगर आज से 30 साल पहले किसी को हार्ट फेलियर की तशखीस होती तो उसका मुस्तकबिल बहुत तारीक था। लेकिन आज हमारे पास ऐसी दवाएं हैं जो न सिर्फ अलामात को बेहतर करती हैं बल्कि बीमारी के बढ़ने की रफ्तार को सुस्त करती हैं और मरीज की उम्र में इजाफा करती हैं। और आज इलाज की बुनियाद 4 सतूनों पर रखी गई है। जी, 4 पिलर्स पर। ये कोई किला बनाने जैसा ही है। तो ये सतून हैं क्या? ये 4 मुख्तलिफ किस्म की दवाओं के ग्रुप्स हैं जो मिलकर काम करते हैं। पहले हैं एस इनहिबिटर्स या ARBs। ये खून की नालियों को खुला रखते हैं ताकि दिल को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दूसरे हैं बीटा ब्लॉकर्स। ये दिल की धड़कन को थोड़ा सुस्त करते हैं ताकि दिल को आराम का मौका मिले। और तीसरे हैं MRA। ये जिस्म से इजाफी नमक और पानी निकालने में मदद करते हैं। और चौथा सतून, मुझे लगता है ये वही है जिसने सबको हैरान कर दिया है, SGLT2 इनहिबिटर्स। मैंने पढ़ा कि ये दवाएं असल में शुगर के लिए बनाई गई थी। बिल्कुल, और यही इस कहानी का सबसे हैरानकुन मोड़ है। एक मिनट, तो शुगर के मरीजों के लिए बनाई गई दवा अब दिल के इलाज का एक अहम सतून है? ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बिल्कुल एक गैर मुतवक्का और शानदार दरियाफ्त थी। जब ये दवाएं शुगर के मरीजों पर आजमाई जा रही थीं, तो साइंटिस्टों ने हैरत से देखा कि जिन मरीजों को साथ में दिल का मसला था, उनकी हालत ड्रामाई तौर पर बेहतर हो रही थी। वाकई इलाज का लाजमी हिस्सा है, चाहे मरीज को शुगर हो या ना हो। ये वाकई नाकाबिल यकीन है। तो ये 4 सतून बीमारी की जड़ पर काम करते हैं। लेकिन इस पानी का क्या करें जो अहमद साहब की टांगों और फेफड़ों में जमा हो गया है? उसके लिए हमारे पास डायोरेटिक्स यानी पेशाब आवर अद्वियात हैं। ये प्लम्बर की तरह काम करती हैं। ये फौरी तौर पर जिस्म से इजाफी पानी और नमक निकालकर सूजन और सांस की तंगी को कम करती हैं। तो ये फौरी आराम के लिए है। जी, ये अलामात पर काबू पाने के लिए बहुत अहम है, लेकिन ये बीमारी की बुनियादी रफ्तार को नहीं रोकती। असल काम वो 4 सतून ही करते हैं। लेकिन क्या होता है अगर बीमारी इतनी बढ़ जाए कि ये दवाएं भी काफी ना हो? क्या उसके बाद कोई ऑप्शन बचता है? जी, जब बीमारी एडवांस हो जाती है तो हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। अगर धड़कन के खतरनाक हद तक बेतरतीब होने का खतरा हो तो एक छोटा सा आला, जिसे ICD कहते हैं, जिल्द के नीचे लगा दिया जाता है। एक इमरजेंसी गार्ड की तरह? बिल्कुल, जो जानलेवा धड़कन को बिजली का झटका देकर फौरन ठीक कर देता है। फिर एक खास किस्म का पेसमेकर है जिसे CRT कहते हैं। ये दिल के दोनों हिस्सों को एक साथ एक ताल में धड़कने पर मजबूर करता है, जिससे पंपिंग बेहतर होती है। और आखिरी हद? बहुत शदीद केसेस में एक मैकेनिकल पंप, जिसे LVAD कहते हैं, जराही के जरिए दिल के साथ लगा दिया जाता है। और आखिरी ऑप्शन,
جب کوئی اور طریقہ کارگر نہ ہو تو وہ دل کی پیوند کاری یعنی ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہے۔ یہ واضح ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ایک بہت بڑا ہتھیاروں کا ذخیرہ ہے، لیکن جو بات مجھے ان مضامین میں سب سے زیادہ متاثر کن لگی وہ یہ بھی کہ اس جنگ میں سب سے بڑا سپاہی خود مریض ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اس کی اہمیت دواؤں سے 1% بھی کم نہیں۔ یہ علاج کا لازمی اور شاید سب سے مشکل حصہ ہے، اور اس میں پہلا اور سب سے اہم اصول ہے نمک کا استعمال کم کرنا۔ کتنا کم؟ میں نے پڑھا کہ روزانہ 2 گرام سے بھی کم۔ یہ تو تقریباً 1 چائے کے چمچ کے برابر بنتا ہے پورے دن کے لیے۔ یہ تو بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ بہت مشکل ہے لیکن انتہائی ضروری ہے۔ نمک جسم میں پانی کو میگنیٹ کی طرح پکڑ کر رکھتا ہے۔ مریض جتنا زیادہ نمک کھائے گا جسم میں اتنا ہی زیادہ پانی جمع ہوگا، دل پر بوجھ بڑھے گا۔ تو اس کا مطلب صرف کھانے میں نمک کم ڈالنا نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمام پروسیسڈ فوڈز، اچار، چٹنی، بیکری کی اشیاء سے بھی پرہیز کرنا جن میں چھپا ہوا نمک بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور روزانہ وزن چیک کرنے والی بات، میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ صرف ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے، لیکن یہاں یہ زندگی بچانے والا آلہ ہے۔ یہ ایک ابتدائی انتباہی نظام ہے۔ جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، وزن کا تیزی سے بڑھنا پانی جمع ہونے کی پہلی علامت ہے۔ ہم مریض کو ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ہر صبح ایک ہی وقت پر ایک جیسے کپڑوں میں اپنا وزن کرے۔ اور اگر وزن بڑھ جائے تو؟ اگر وزن ایک دن میں 1 کلو یا ایک ہفتے میں 2 کلو سے زیادہ بڑھے تو اس کا مطلب ہے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ وہ فوراً ڈاکٹر کو اطلاع دے۔ اکثر دوا کی خوراک میں ایک چھوٹی سی تبدیلی سے اس مسئلے کو گھر پر ہی قابو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقاعدگی سے چہل قدمی، تمباکو نوشی کا مکمل خاتمہ اور ذہنی دباؤ پر قابو پانا، یہ سب مل کر ایک مکمل پیکج بناتے ہیں۔ بالکل۔ دوا، پرہیز اور طرز زندگی میں تبدیلی، یہ تینوں پہلو مل کر ہی ہارٹ فیلئر کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو میرے لیے جو سب سے بڑی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہارٹ فیلئر ایک سنگین حالت ہے، لیکن یہ موت کا پروانہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ایک قابل کنٹرول، قابل علاج دائمی بیماری ہے۔ جدید علاج، خاص طور پہ یہ 4 ستون، واقعی انقلابی ہیں، اور طرز زندگی میں تبدیلی سے مریض اپنی صحت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ بالکل، اور مواد سے جو امید کا پیغام ملتا ہے وہ بہت طاقتور ہے۔ دل کمزور ہو تو پوری زندگی کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے ساتھ جینا سیکھا جا سکتا ہے۔ مناسب آگاہی، درست علاج اور ڈاکٹر کے ساتھ ایک مضبوط شراکت داری سے مریض ایک فعال اور بھرپور زندگی گزار سکتا ہے۔ گفتگو کے اختتام پر ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ ہارٹ فیلئر کے علاج میں مریض کا کردار کتنا فعال ہے۔ روزانہ وزن کرنا، نمک کی مقدار پر نظر رکھنا، علامات کو پہچاننا۔ جی، یہ سب مریض کو علاج کا ایک غیر فعال حصہ ہونے کے بجائے اپنی صحت کی ٹیم کا کپتان بنا دیتا ہے۔ بالکل۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحت کے انتظام کا یہ ماڈل، جہاں مریض کو بااختیار بنایا جاتا ہے، دل کے علاوہ دیگر دائمی بیماریوں جیسے ذیابیطس، دمہ یا گردے کے امراض پر کس طرح لاگو ہو سکتا ہے؟ کیا یہ مستقبل میں صحت کی دیکھ بھال کا نیا معیار بن سکتا ہے؟